مسیح میں میرے وہ تمام بہن بھائی اور میرے وہ تمام دوست جو خداوند کا کلام سنتے، پڑھتے اور دیکھتے ہیں، ان تمام کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہوں۔ آج پھر ہم خداوند کے کلام کے پاس آتے ہیں، اور جیسا دستور کے مطابق ہم آج کل 2013 کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور 2014 کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں۔ اس بنسبت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں کیا ہدایت کرتے ہیں۔ تو 2013 میں ہم نے جتنی باتیں ہمارے ضرورت کے مطابق، ہماری صحت کے مطابق، ہمارے چال چلن کے مطابق، ہماری دانش کے مطابق ہمیں درست پائی جاتی تھیں، انہیں یاد رکھتے ہوئے 2014 میں اور زیادہ محنت کے ساتھ ادا کریں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ 2000 جو ہم نے 13 گزارا، ہم اس میں خداوند کے شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ 2014 میں ہمیں خداوند اور زیادہ ترقی اور ہمت اور دانش عطا کرے کہ ہم اس سے زیادہ لائق طور پر خداوند کے کام آ سکیں۔ تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ہمیں مقدس پولس کا خط تیموتھیوس کے نام دیکھتے ہیں، جو کہ دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب، اس کی 13 اور 14 آیت ہے۔ اس میں سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ تیموتھیوس چیپٹر 1 ورس 13 and 14 لکھا ہے کہ جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی ان کو ایمان سے اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ، روح القدس کے وسیلے سے جو ہم میں بسا ہوا ہے، اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔ تو بھائی اور بہنوں، جس طرح کہ میں نے ابھی کہا کہ 2013 کی جتنی اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور اگر ہم 2013 میں اچھے لسنر تھے، اگر ہم 2013 میں اچھا ایکٹ کرنے والے تھے، اگر 2013 میں ہم اچھا پڑھنے والے تھے، تو ہم ان باتوں کو محبت کے ساتھ ادا کرنے میں جس طرح مسیح نے ادا کی، اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہم بھی ان کو ادائیگی میں اس قابل بن جائیں گے۔ لکھا ہے جو صحیح باتیں تو نے سنی، گڈ لسنر، ہمیں 2014 میں بھی اچھا ایکٹ کرنے کی حکمت دیں گے اور ہم اس طرح خداوند میں بڑھیں گے۔ پھر ہے ورس 14 میں کیئر کے بارے میں لکھا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔ روح القدس کس کے وسیلے سے ملا؟ ہمیں یسوع کے وسیلے سے ملا، اور یسوع نے جس طرح اس کی حفاظت کی ہے ہم جان چیپٹر 17 میں دیکھیں گے، اور وہ گفٹ ہمیں کس نے دیا؟ وہ گفٹ ہمیں خدا باپ نے دیا، جس طرح جان چیپٹر 3 ورس 16 میں لکھا ہے کہ خدا نے جہاں سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، لہذا وہ گفٹ جو ہمیں دیا گیا، اب وہ جسم میں ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن اب وہ گفٹ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے ملتا ہے، جو جان چیپٹر 14 میں ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ اب یہ گفٹ جو ہمیں ایمان کے وسیلے سے ملا، اس ایمان ہی کے وسیلے سے اس نے ہمیں یہ ہدایت کی، اور سب سے پہلا فضل جو ہے وہ اس پر ہوا جو ہمارے درمیان میں مجسم ہوا اور ٹھہرا، اور اسی نے ہمیں سکھایا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اگر گڈ لسنر ہیں تو ہم 2014 میں اس سے زیادہ اچھے کام ادا کر سکیں گے۔ ایک ماں کی مثال دیتا ہوں جو اپنے بچے کو کہتی ہے کہ
کہ بچے باہر کھیلنے سے جانے سے پہلے آپ اپنے کمرے کی دیکھ بھال اور اس کو ٹھیک ٹھاک صاف کر لیں، یا پھر اپنے اسکول کا کام ختم کر لیں، تو پھر آپ باہر سے جا سکیں گے۔ اگر بچہ گڈ لسنر ہے تو وہ کیا کرے گا، کمرے کو صحیح طریقے سے جہاں جہاں چیزیں رکھی ہونی چاہیے صاف کر کے، ڈسٹنگ کر کے، بستر ٹھیک کر کے، اپنا ٹیبل ٹھیک کر کے پڑھنے کا، اور پھر اپنی ماں سے اجازت چاہے گا اور وہ جائے گا۔ لیکن اگر گڈ لسنر نہیں ہے تو اس کا دھیان جو ہے وہ باہر کی طرف ہوگا، کھیل کی طرف ہوگا، اور وہ بلکہ کمرے کو صحیح کرنے کے باوجود وہ غلط اس کو چیزیں بکھیر دے گا، کبڑ میں ڈال دے گا اور چلا جائے گا، کیونکہ اس کا خیال کہاں ہے؟ اس کا خیال کھیل کی طرف ہے، اس کا خیال ماں کے اچھے الفاظوں کی طرف نہیں۔ لہذا اسی طرح اگر ہم خدا باپ پر دھیان دیں تو اس نے بھی ویسا ہی کردار ادا کیا ہے جس طرح کہ وہ خود تھا۔ اس نے وہ کچھ سنا خدا باپ سے، وہ ہم تک پہنچایا، اور ہم تک پہنچانے کے بعد وہ ہمارے درمیان میں قائم رہا۔ اور اس کی مثال ہم دیکھیں گے، فیتھ کی مثال دیکھیں گے، ود کیئر ود لو، کہ وہ ایماندار تھا، اس لیے ہمیں بھی ایمانداری کا سبق وہ ہمیں دیتا ہے اور ہمیں وہاں شامل کرتا ہے جہاں وہ خود ہے۔ لہذا اس کی مثال ہم دیکھیں گے جان چیپٹر 17 verse 12 to 23، میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے نام، اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا، ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں، تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں، وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 2013 میں ہم نے جو بھی کردار ادا کیے ہیں، اگر اچھے ہیں تو ان پر قائم رہیں، اور جو اچھے نہیں ہیں 2014 کے لیے وہ ہمیشہ ان سے نکال دیں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع نے بھی باپ کا حکم مان کر ہمیں اچھی ہدایت دی ہے، اور لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، جس طرح خدا باپ نے خداوند یسوع کو مقدس کیا سچائی کے وسیلے سے، اس طرح وہ ہمیں بھی مقدس کرتا ہے۔ لکھا ہے، تیرا کلام سچائی ہے۔ یہ کلام جب ہم 2013 سے پہلے بھی اور 2013 تک سنتے آئے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے، جو سچائی ہمیں ظاہر کرتا ہے، اور وہ سچائی ہمارے درمیان میں موجود ہونی چاہیے 2014 میں۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان سے اور تو مجھ میں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم نے یہ کلام 2013 میں سنا۔ اب ہم نے یہ کلام 2013 میں بہت لوگوں کے ساتھ سنا، لیکن ہمیں مقدس ہونے کے لیے 2014 سے پہلے وہ تیاری حاصل کرنی ہے، تاکہ 2014 میں ہم کامل ہو جائیں، جس طرح خداوند یسوع کامل ہے۔ جس طرح لکھا ہوا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور
ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں. میں صرف ان کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں جو مجھ پر ان کے وسیلے سے ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہوں. تو لہذا ہم اگر ونس چاہتے ہیں، خداوند یسوع کی ونس چاہتے ہیں، ایک بدن میں ہم وہ اس بن کر ان میں فٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ہم 2014 سے میں وہ کردار ادا کریں جو خداوند یسوع نے ادا کیے. اب ایمان کی ایک اور مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال. جس طرح کہ آپ دیکھ لیں، ایک ٹرک ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ جب ریورس کر رہا ہوتا ہے پیچھے، تو اسے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اس کو گائیڈ کرے نیچے اتر کے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنے کنڈکٹر کو کہتا ہے کہ تو مجھے گائیڈ کر. اب کنڈکٹر اس کو ڈرائیور کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا پیچھے آنا ہے. اسے ریورس کرنے کے لیے اسے اشارہ کرتا ہے کہ آپ پیچھے آئیں، تو وہ پیچھے آتا جاتا ہے. اب اگر اس نے رائٹ کی طرف زیادہ ہو گیا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ لیفٹ کی طرف ہو، اور وہ لیفٹ کی طرف ہوتا ہے. اگر لیفٹ کی طرف زیادہ ہو گیا ہے تو وہ اسے کہتا ہے رائٹ کی طرف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے، اس کا بھروسہ جو ہے، اس کا اعتقاد جو ہے اس آدمی پر ہے جو اسے گائیڈ کر رہا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں کہ وہ کنڈکٹر جو ہے اسے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. لہذا اسی طرح روح القدس ہمیں ایگزیکٹلی ہمارے جسموں کو جب وہ گائیڈ کرتی ہے تو ہم ایز اے ڈرائیور اپنے جسموں کو اس طرح تیار کریں کہ ہم اسے ڈرائیو کریں اپنی زندگیوں کو، اور روح القدس کے مطابق جیسا کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. رائٹ جائیں تو رائٹ، لیفٹ جائے تو لیفٹ، اور اگر پیچھے آنا ہے تو پیچھے، آگے جانا ہے تو آگے. تو اس طرح ہم اپنی زندگیاں جو ہے یسوع کے ایمان پر اپنے آپ کو پورا اتارتے ہیں. لہذا یہ بات تھی ہمارے درمیان میں جو کہ بتائی گئی. اب ریلیشن شپ میں اگر ہم اس کے فرزند کہلاتے ہیں تو وہ ہمیں ان تمام ہدایاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پر اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا ہے. جیسے میں نے ماں اور بچے کی کہانی آپ کو سنائی. ماں بھی اسے صحیح ہدایت کرتی ہے اور بیٹا بھی اس ہدایت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو صحیح سنوارتا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں جان چیپٹر 1 ورس 12 13 اور 14 یہ دیکھتے ہیں. لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کے خواہشوں سے، نہ انسان کے ارادوں سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال. تو بھائی اور بہنوں، ابھی بھی وہ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے وہ ہم میں مجسم ہے. وہ دنیا میں جسم لے کر آیا اور مجسم ہوا اور ان رسولوں کے درمیان رہا، اور اب ہم اپنی خواہشوں سے نہیں، اپنے ارادوں سے نہیں، بلکہ خدا کی خواہش سے، خدا کے ارادوں سے، روح القدس کے ارادے سے جو ہمیں مجسم ہے، ہم سچائی سے معمور ہو کر اس کے اکلوتے بیٹے کا جلال دیکھتے ہیں اپنے جسموں میں جو ہمارے درمیان میں موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس اور 2014 کے آنے کی ایک اور بات جو دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب 1 سے 8 تک لکھا ہے، وہ ہمیں معمور ہے اور ہم 2014 میں اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اس سے خوب قوی ہوتے جائیں گے. لکھا ہے دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب 1 سے 8 تک، 2 تیموتھیوس چیپٹر 4 ورس 1 to 8 لکھا ہے، اور خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور ان کے حضور، ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ،
دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے خود دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو مضبوط رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عدل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، جو صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور میں آرزومند ہیں۔ لہذا بھائی اور بہنوں، اگر ہم نے 2013 میں جو ورس 3 میں لکھا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کے برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ اگر ہم نے ٹھیک طریقے سے 2013 یا اس سے پہلے جو بھی گزرے سال ہیں ان میں صحیح طریقے سے نہیں سنا، ان کو بہانے بازی سے یا اپنے لالچ کے وسیلے سے یا کسی کے باعث اگر ہم نے وہ تعلیم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ہم بھی ان لوگوں کی طرح جو کہ چوتھے باب میں لکھا ہے، اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، اور ہم بھی اگر کہانیوں پر متوجہ ہو کے اسی طرح وہی کردار ادا کریں گے 2014 میں دوسروں کو برگلائیں گے، اپنی کہانیاں بتائیں گے، اپنی کہانیوں پر ان کو متوجہ کریں گے، اپنی کہانیوں پر اپنی خواہشوں کے مطابق ان کو ڈھالیں گے، کیونکہ ہم استاد ہوتے ہوئے اگر اپنی خواہش پوری کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے شاگرد بھی اس مقام پر اپنی خواہش کو پورا کرنے میں پہل کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے بے وقت اور وقت کے مطابق خداوند کی منادی کی اور تحمل کر کے تعلیم کو پھیلایا اور لوگوں کو سمجھایا اور ان کو ملامت کی اور نصیحت کی، تو لہذا 2014 میں ہم ان لوگوں کو تیار کر لیں گے جو اس چیز کے محتاج ہیں، اور ہم اس سے زیادہ منادی کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لہذا لکھا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور وقت مستعد رہے۔ لہذا ہم اس کام کو 2014 میں جاری رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ورس 8 میں لکھا ہوا ہے آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عدل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوں۔ تو لہٰذا 2014 میں ہمیں زیادہ آرزو رکھنی چاہیے خداوند کے اس نام کو، خداوند کے اس روح القدس کو، تاکہ 2014 میں ہم نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر ہم خداوند کے ساتھ چلنے کے قابل بن جائیں اور لائق طور سے اپنے چال کو ٹھیک کریں، درست کریں، اس کے مطابق چال چلیں جس طرح کہ خداوند نے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ تھی باتیں۔ اب آخر میں یہ کہوں گا بھائی اور بہنوں کہ ہمیں 2014 میں ان جوانوں کو تیار کرنا ہے، اور وہ 2014 میں وہ جوان تیار ہونے چاہیے جو کہ مستعد وقت اور بے وقت مستعد رہیں اور خداوند کے نام کو جلال بخشیں۔ ہمارا 2014 جو ہے وہ ہمارے لیے مبارک ٹھہرے، اور آنے والا سال جو ہے ہمیں اس سے زیادہ قوت اور ترقی اور دگنی برکت بخشے، تاکہ ہم خداوند کے جلال کو اور زیادہ پیش کر سکیں، اور زیادہ سن سکیں، اور زیادہ پڑھ سکیں۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ہم 13 to 15 منٹس ہر دن بائبل پڑھیں تو ہم پورے سال میں بائبل پوری ختم کر لیں گے۔ ایک سال میں ہم پوری بائبل ختم کر لیں گے اگر 13 to 15 منٹس ڈیلی ہم بائبل پڑھیں۔ تو ہمارا بائبل پڑھنا، اگر ہم نے 2013 میں بائبل نہیں پڑھی یا نہیں شروع کیا یا نہیں سنا یا نہیں دیکھا، تو بھائیو آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں 2014 میں اور زیادہ خداوند کے قریب آؤں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ 2014 میں آپ بھی خداوند کے اور زیادہ قریب آئیں، تاکہ خداوند کا نام ہمیشہ کے لیے جلال پائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو
ترقی اور برکتوں سے مالا مال کرے. آمین.